ناظرین گرامی، اسلام دعا اور سانس لینے کے علاوہ ہر چیز پر ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم حکومت پاکستان کی معاشی کشتی کو گہرے پانی میں ڈبو چکی ہے۔ حکومت نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے پاکستان کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ موبائل فون سے لے کر شادی بیاہ تک ہر چیز پر اضافی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کا صرف بم ہی نہیں بلکہ ایٹم بم گرا دیا گیا ہے۔ اس سے قبل جب ذرا بھی پیٹرول کی قیمت بڑھتی تو شہباز شریف سے لے کر بلاول بھٹو اور مریم نواز تک حکومت مخالف بیانات پر اتر آتے تھے۔ مہنگائی میں معمولی اضافہ ہوتا تو دنیا کے سب سے بڑے ایماندار مسلمان مولانا فضل الرحمان سڑکیں بند کر کے مہنگائی مکاؤ مارچ شروع کیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ مولانا فضل الرحمان سمیت تمام سیاست دانوں کا ضمیر مر چکا ہے۔ یہ لوگ کبھی بھی عوام کی خاطر نہیں نکلیں گے اور نہ ہی اس سے پہلے نکلے تھے، بلکہ یہ اس لیے نکلے تھے کہ اپنا پیٹ بھر سکیں۔ ان کا اسلام اور ان کی سیاست اپنی ذات تک محدود ہے۔ عوام چاہے مرے یا زندہ رہیں، ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ حال ہی میں حکومت نے عوامی جذبات اور احساسات کو نظر انداز کرتے ہوئے آئی ایم ایف سے ڈیل کی ہے، جس کی وجہ سے اچانک مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا ہے۔ اسحاق ڈار کے آنے پر وہ ڈھول بجائے گئے کہ گویا کہ لوگ یہاں نوکریاں ڈھونڈنے آیا کریں گے، لیکن آج حالات سب کے سامنے ہیں۔ ہر چیز قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے۔ سیاسی اور معاشی مبصرین نے تو یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں پاکستان میں کھانے پینے کی اشیاء ایسے ناپید ہو جائیں گی کہ صرف امیر زادوں کے ہاں ہی مل سکیں گی، اور یہ سب اسحاق ڈار سمیت مریم نواز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف اسحاق ڈار ملک کو تباہ کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں تو دوسری طرف مریم باجی اپنے انکل اسحاق ڈار کو بچانے کے لیے کافی تگ و دو کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف کی ڈیل کے مطابق بھی چند ہوش ربا مطالبات سامنے آئے ہیں جنہیں سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ آئی ایم ایف ڈیل اور معاہدے کے مابین کیا تعلق ہے اور سیاسی اور معاشی مبصرین آنے والے دنوں میں پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اسحاق ڈار اور مریم نواز کی لڑائی کس بات پر ہوئی؟ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں ہونے والی مہنگائی کی اصل وجوہات بتائیں گے اور ساتھ میں مریم نواز اور شہباز شریف کی لڑائی کا احوال بھی بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، اس وقت ملک پاکستان میں مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آ چکا ہے جو آنے والے کئی سالوں تک پاکستان کے غریب عوام اور لاچار لوگوں کا خون چوستا رہے گا۔ مہنگائی کے اس طوفان کے علاوہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں مہنگائی کا یہ جن مزید بے قابو ہو جائے گا۔ اسحاق ڈار نے مہنگائی سے تنگ لوگوں کو پہلے منی بجٹ کا سرپرائز دیا اور پھر رات کی تاریکی میں بغیر کسی شرم کے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا۔ اس وقت حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں اور یہ سب کچھ آئی ایم ایف کی ڈیل کی وجہ سے ہو رہا ہے، جس کے لیے پی ڈی ایم حکومت پچھلے کئی دنوں سے آئی ایم ایف کے پاؤں پکڑ رہی تھی اور عوام کو اس دھوکے میں رکھ رہی تھی کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کی بدولت پاکستان میں خوشحالی آئے گی، اور پاکستانی قوم یہ سمجھنے سے قاصر رہی کہ یہ سہارا معیشت کو نہیں بلکہ کرپٹ ترین عناصر کی دولت کو ملنا تھا۔ یہ سہارا صرف شریف خاندان کی دولت کو ملنا تھا۔ یہ سہارا صرف زرداری اینڈ کمپنی کے زر کو ملنا تھا۔ اس سہارے کا عوام اور عوامی ریلیف سے کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی ہے۔ یہ بات تو اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ اس حکومت کا عوامی ریلیف سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آج یوں عوام ہر چیز پر اضافی ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے۔ حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر عوام کو ہی بیچ ڈالا۔ اب پاکستانی عوام جو بھی چیز خریدیں گے اس میں آئی ایم ایف کا باقاعدہ حصہ ہوگا۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف جب یہ حصہ لے گا تو اس کی وجہ سے قرض میں کمی بھی نہیں آئے گی اور نہ ہی ڈیل متاثر ہوگی۔ یہ دراصل آئی ایم ایف کا منافع ہوگا جو ہمیشہ جاری رہے گا۔ ناظرین گرامی، آئی ایم ایف ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کو غیر ملکی اداروں کو بیچ دیا ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں جو ہمیں قرض دیا کرتے تھے۔ اب سے پاکستان میں تمام فیصلے آئی ایم ایف جیسے ادارے ہی کریں گے۔ آئی ایم ایف جب چاہے گا پاکستان کو ریٹ بڑھانے کا حکم دے گا اور ہماری لاچار حکومت ان کا حکم بجا لائے گی۔ آئی ایم ایف جب چاہے گا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا۔ آئی ایم ایف جب چاہے گا بجلی کی قیمت دگنی ہو جائے گی۔ اس کا سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ حکومت کی دوڑیں اب شہر اقتدار سے نہیں بلکہ بیرون ملک یہ بیٹھے ادارے ہلائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خدشہ یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل کی وجہ سے پاکستان کے ایٹمی اثاثے بھی اب خطرے میں ہیں۔ اس حوالے سے ہم اپنی ہر ویڈیو میں ذکر کرتے رہتے ہیں، تاہم حکومت اس بارے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ اس بات کا ذکر عمران خان بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں، کیونکہ غریب اور لاچار ملک کے پاس جب کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی، لوگوں کے پاس کمانے کے لیے جب کوئی روزگار نہیں بچے گا، تو آئی ایم ایف جو کہے گا پاکستان کو وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس اب صرف ایٹمی اثاثے ہی بچے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی سالمیت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کل کو حالات زیادہ کشیدہ ہوئے تو پاکستان کو ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں، اور پی ڈی ایم حکومت جس نہج پر حکومت کو لے آئی ہے، کوئی بعید نہیں کہ وہ سارا ملک آئی ایم ایف کو بیچ کر ملک سے فرار ہو جائیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی اس وقت ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ بتایا
جا رہا ہے کہ جب اسمبلی میں منی بجٹ پیش کیا گیا تو اسحاق ڈار کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تنقید صرف لوگوں کی طرف سے نہیں تھی بلکہ اس میں حکومت کے کئی اپنے اراکین بھی شامل تھے، اس لیے اسحاق ڈار نے عافیت جانی۔ اس لیے اسلام آباد ایئرپورٹ سے اتحاد ایئر لائن کا جہاز پکڑا اور دبئی رفو چکر ہو گئے۔ پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کر اسحاق ڈار تو خود کسی طرح فرار ہو جائیں گے، لیکن اس کی وجہ سے مریم نواز اور شہباز شریف کے مابین اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ شہباز شریف چاہتے تھے کہ مفتاح اسماعیل کو ہی وزیر خزانہ برقرار رکھا جائے تاکہ وہ عوام کو ریلیف دے سکے، مگر مریم نواز اور نواز شریف کا ماننا یہ تھا کہ اسحاق ڈار ملک بہتر چلا سکتے ہیں، لیکن اسحاق ڈار نے ثابت کیا کہ ان سے نکما اور نکھٹو وزیر خزانہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی تھا ہی نہیں، جس کے آنے کے چند ماہ بعد ہی ملک تباہ ہو گیا۔ اب حکومتی ایوانوں میں حالات کئی حد تک سازگار ہیں۔ ایک طرف مریم نواز بضد ہیں کہ اسحاق ڈار کو ہی وزیر خزانہ برقرار رکھنا ہے، تو دوسری طرف شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو ہٹانے کی پوری منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اسحاق ڈار کے دبئی بھاگنے کے پیچھے بھی یہی وجوہات ہیں۔ نون لیگ میں شہباز شریف کے علاوہ بھی کئی آوازیں اسحاق ڈار کے خلاف اٹھنا شروع ہو چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر مریم نواز نے شکست تسلیم نہ کی تو شہباز شریف اسحاق ڈار کو آنے والے دنوں میں زبردستی حکومت سے باہر کر دیں گے۔ چچا اور بھتیجی کی اس لڑائی میں کون جیتے گا پتہ نہیں، لیکن عوام کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لوگوں کے پاس نہ تو پینے کے لیے صاف پانی ہے، نہ ہی کھانے کے لیے روٹی۔ کروڑوں لوگ غربت کی لکیر کے نیچے پہنچ چکے ہیں اور حکمران اب بھی اپنی ذاتی لڑائیوں میں مصروف ہیں۔ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آخر میں اتنی ہی دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ہم سب پر اور اس وطن عزیز پر اپنا رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔